السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ میں فرشتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج آپ کو وہی ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس کے حوالے سے مکمل معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا چاہتے ہیں۔ کیا فرشتے موجود ہیں؟ کیا فرشتے دکھتے ہیں؟ اور کن کن ہستیوں کے سامنے فرشتے آتے ہیں، کس شکل میں آتے ہیں؟ اور کیا خانہ کعبہ میں اگر فرشتے دکھ رہے ہیں تو یہ سچ ہے یا لوگوں کی من گھڑت باتیں؟ تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی آخر تک۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ کے اس کام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور ہمارے چینل سید دین کارنر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ میرے عزیز محترم سامعین، یہ ایسا منظر ہے کہ انسان دیکھ کر یہی سوچتا ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کا دھوکا ہے، لیکن آپ سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ فرشتے اس دنیا میں موجود ہیں، اور خاص طور پر وہ پاک جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو۔ مسجد حرام میں جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، طواف خانہ کعبہ ہوتا ہے، اگر انسان طواف نہ کرے تو پرندے طواف کرتے ہیں، اور پرندے بھی طواف نہ کریں تو فرشتے ہر دم طواف کرتے ہیں۔ فرشتے تو ہر دم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کسی ایسی چیز کا دکھنا جو کہ ہم سب کی آنکھوں کے لیے بہت حیران کن منظر ہے، حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات اس دنیا میں موجود ہیں جو ہر دم اس کی عبادت کرتی ہیں۔ آئے آپ کے سامنے میں بہت سی اہم باتیں حوالے کے ساتھ پیش کرتی ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ انس و جن کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27۔ ساتھیو، قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمے کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ سورہ التحریم آیت نمبر 6۔ اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات آیت نمبر 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں اور نہ عورت۔ سورہ صافات آیت نمبر 149 سے 151، جس میں اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی، یعنی انکار کیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ میری مخلوق ہیں، میرے بندے ہیں، جس طرح انسان میرے بندے ہیں۔ اب جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بارہا کئی بار ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ساتھیو، مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، یعنی جن کا کوئی دین نہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے
کہ جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود بھی دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلاً عقل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ سچ بات ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیتے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصلی صورت میں تشریف لائے تھے ساتھیوں۔ ایک نبوت کے بالکل شروع کے دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ اور وہی بات کہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے فرشتوں کو دیکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں یہ لکھا گیا ہے۔ یہ تحریر ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے۔ نیز بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوال کیے تھے۔ اب آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں، جو کہ تقریباً ہر انسان جانتا ہے، کہ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورہ المدثر آیت نمبر 31۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ سورہ المومن آیت نمبر 7۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 17۔ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے، نسائی اور ابو داؤد، اور اس بات پر تو تمام لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تو سوچئے، جب فرشتوں کی اتنی کثیر تعداد ہے تو کیا حرم میں فرشتوں کی تعداد نہیں ہوگی؟ کیا حرم شریف میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی جا رہی ہے، جہاں پر ہر دم اللہ 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 کیا جاتا ہے، جہاں ہر دم اذان کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، طواف جاری ہے، پرندے طواف کر رہے ہیں، فرشتے طواف کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر بھی 70,000 سے زائد فرشتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے گھر پر فرشتے نہیں ہوں گے؟ تو یہ منظر دیکھ کر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ایڈٹ ہے، یہ کسی نے بنا لی ہے، یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ لیکن ہم اس بات سے انکاری بھی نہیں ہیں کہ حرم میں فرشتے موجود ہیں، مکہ شریف کے اس دربار میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ کے اس صحن میں جہاں پر لوگ طواف کر رہے ہیں، مطاف میں، چاہے مسجد حرمین میں، ہر جگہ فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ بس فرشتے کسی ناپاک جگہ پر نہیں ہوتے، وہ پاک جگہ پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر یقین کریں۔ کچھ چیزیں دکھتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں دکھتی، ہم اس بات کا یقین کر لیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات یعنی جنات اور بہت سی ایسی مخلوقات ہوں گی جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ انسان چوک جاتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے چوک کر فرائض کو پورا نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں۔ اور ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جنات بھی موجود ہیں، فرشتے بھی موجود ہیں۔ جنات ہر طرح کے ہوتے ہیں، اگر برے ہیں تو نیک جنات بھی ہیں جو پاک جگہ پر رہتے ہیں اور پاک صاف جگہوں پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے جو ہر دم رحمت کے فرشتے بن کر ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں،
رحمت کا نزول ہوتا ہے اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کی سچی پکی عبادت کرتا ہے اور حرام کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے اور نیک راستوں پر چلائے۔ کامنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کے کامنٹ پڑھ کر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیر۔